ہر طرف جل تھل ہو گیا، مسلسل بارش ہو رہی ہے، بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ جمعے کا پورا دن گزر جاتا ہے، ہفتے کا پورا دن گزر جاتا ہے، بارش مسلسل لگی ہوئی ہے، اتوار کا پورا دن گزر جاتا ہے، سوموار کا دن گزر جاتا ہے، بارش رک ہی نہیں رہی ہے۔ رکے تو کیسے کہ جس نے مانگی تھی وہ اب روکے تو روکے بارش۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دیے تھے، وہ اب روکیں گے تو بارش رکے گی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، تیسرا دن بھی گزر گیا، چوتھا بھی گزر گیا، حتیٰ کہ ایک جمعے کو دعا بارش برسنے کی مانگی تھی، آگے دوسرا جمعہ آ گیا، مسلسل بارش ہو رہی ہے پورا ہفتہ، پھر جمعہ آ گیا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ممبر پر جب لوا فروز ہیں اگلے جمعے، وہی صحابی اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بس بھی کیجئے، ہمارے مکان گرنے لگ گئے ہیں، اللہ رب العالمین سے التجا کیجئے کہ اس نے یہ بارش عطا فرمائی ہے، اب اس بارش کو وہ روک دے، ہمارے مکان گر رہے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، اللہم حوالینا ولا عوالینا، یا اللہ ہم پر سے اس کو ہٹا دے اور دیگر علاقوں میں جہاں اس کی ضرورت ہے اس کو برسا دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو ہی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اس کے ساتھ ہی آپ نے بادلوں کو اشارہ فرمایا، اس طرف والے بادل اس طرف چلے گئے، اس طرف والے بادل اس طرف چلے گئے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اس طرح اللہ رب العالمین نے پوری فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جان رحمت للعالمین۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر مسکرا دیے، اور بڑی حسرت کے ساتھ آپ نے کہا کہ کاش چچا ابو طالب آج زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ایک دن انہوں نے کیا کہا تھا کہ کس طرح میرے کہنے پر بارش لگی ہے اور کس طرح اللہ رب العالمین نے روک دی ہے۔ تو اسی بات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ یہ ایسے گورے مکھڑے والا میرا بھتیجا ہے کہ اس کے ذریعے بارشیں نازل ہو جاتی ہیں آسمان سے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو اس سچائی کا ایک مرتبہ پھر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتے اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ تو یہ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہر زندگی میں ہمارے لیے وسیلہ رہی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعا کی بات کو بھی چھوڑیے، آپ تو خیر اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں، ان کی تو ذات ہی بہت بلند ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوتے ہیں۔ بات وسیلے پر ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنا، یا رسول اللہ کہنا، یا محمد کہنا، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ ایک نابینا صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین میری بینائی مجھے لوٹا دے، میری آنکھیں دوبارہ روشن ہو جائیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ان صبرت فہو خیر لک، اگر اسی طرح صبر کر لو، اسی حالت میں زندگی گزار دو تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے تم پر بہت انعام فرمائے گا، جنت میں بہت اکرام فرمائے گا، بہت درجات عطا فرمائے گا تمہیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، بات اس طرح ہے کہ میری مجبوری ایسی ہے کہ میں صبر نہیں کر سکتا ہوں، اگر میرے گھر میں کوئی اور فرد موجود ہوتا تو پھر جیسا آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا، لیکن یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں اور کوئی آدمی نہیں ہے، مجھے باتھ روم جانا پڑتا ہے تو کوئی آدمی مجھے پکڑ کے لے کے جائے، اس کے لیے میری معذوری ہے، میں مسجد کو آتا ہوں، میں نہیں آ سکتا ہوں یا رسول اللہ، یعنی غرض ہے کہ کوئی بھی کام ہے میں اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، گھر میں اکیلا ہوں، اس لیے یا رسول اللہ میری انتہائی ضرورت ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے کہ انتہائی ضروری ہے تمہاری آنکھوں کی بینائی، تو پھر یہ کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں ہے کہ اس کے لیے میں دعا کروں، اس کے لیے تم خود دعا کرو، اللہ رب العالمین تمہاری بینائی لوٹا دے گا۔ لیکن دعا کیسے کرو؟ دعا جب کرو تو پھر اس میں یہ کہنا
کہ اے اللہ میں محمد کو وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ میری بینائی لوٹا دے۔ سرور عالم ترمذی شریف کی حدیث ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ ان کو اس دعا کا فرماتے ہیں بلکہ ان کو دعا کے الفاظ بتاتے ہیں۔ اب غور کیجئے اس بات پر۔ ان کو فرماتے ہیں کہ تم دعا اس طرح کرنا کہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، اور میں اس دعا کے لیے بطور وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتا ہوں۔ نبی الرحمت والشفاء، جو رحمتوں والے نبی ہیں اور شفاعت والے نبی ہیں۔ ان تقضی لی حاجتی، کہ رب العالمین تو میری اس حاجت کو پورا فرما دے، میری بینائی کو واپس فرما دے، میری بینائی لوٹا دے۔ یہاں تک بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں، مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کہنا کہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی، اللہ سے پھر نہ مانگنا، پھر مجھے کہنا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، آپ کو وسیلہ پیش کر رہا ہوں، آپ میری آنکھوں کی بینائی مجھے لوٹائیے اللہ رب العالمین سے۔ یہ جب اس طرح تو دعا کرے گا اللہ رب العالمین تیری دعا کو قبول فرما لے گا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے میں ندا کی ساریاں خوبیاں بیان فرما دیں، اور یہ قیامت تک کے لیے یہ حق فرما دیا، ثابت فرما دیا کہ ندا مجھے کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام جب یا محمد یا رسول اللہ کہتے تھے اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے موجود ہوتے تھے، آج تو وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، اس لیے ہمیں یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا محمد نہیں کہنا چاہیے۔ دوستو غور فرمائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابی کو کیا فرماتے ہیں کہ میرے دربار سے چلے جاؤ اور مسجد میں جا کر دعا مانگو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، صحابی مسجد میں تشریف فرما ہے، غائب ہیں، آقا سامنے نہیں ہیں، اس کے باوجود آقا فرماتے ہیں کہ کہنا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بینائی کو لوٹا دیجیے اللہ رب العالمین سے۔ اس طرح جب مسجد میں حاضر ہو کر دعا فرماتے ہیں وہ صحابی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پیش کرتے ہیں، وسیلہ پیش کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ رب العالمین نے ان کی بینائی واپس فرما دی اور ان کی آنکھوں میں دوبارہ روشنی بھر دی۔ تو یہ دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا دوسرا دور ہے۔ تیسرا اور چوتھا دور انشاءاللہ آپ کو اگلے جمعے میں بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔